آج علل صبح دہلی کے رام لیلا میدان سے متصل ترکمان گیٹ کے علاقے میں واقع سید فائز الہی مسجد کے نزدیک بلدیہ کی انسداد تجاوزات کارروائی کے دوران اچانک ہنگامہ برپا ہو گیا، جس کے نتیجے میں کم سے کم 5 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے پولیس کو آنسو گیس کے شیل داغنے پڑے، تاہم متعلقہ حکام نے واضح کیا ہے کہ مسجد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ کارروائی دہلی ہائی کورٹ کی ہدایت پر میونسپل کارپوریشن آف دہلی MCD کی جانب سے مسجد اور متصل قبرستان کے قرب و جوار کی زمین پر واقع تجاوزات کے انہدام کے لیے انجام دی جا رہی تھی۔ ایک MCD افسر کے مطابق انہدامی کارروائی کے دوران مسجد کی عمارت مکمل طور پر محفوظ رہی۔ پولیس کے بیان کے مطابق موقع پر اس وقت کشیدگی پیدا ہوئی جب MCD کی مشینری بشمول JCB کی آمد سے قبل تقریباً 100 سے 150 افراد وہاں جمع ہو گئے اور بعض افراد کی جانب سے مبینہ طور پر پتھراؤ شروع کر دیا گیا، جس کے باعث افراتفری کی کیفیت پیدا ہوئی۔ پولیس نے بتایا کہ بیشتر افراد کو سمجھانے بجھانے سے منتشر کر دیا گیا، تاہم چند شرپسند عناصر کی جانب سے مزاحمت اور پتھراؤ کے باعث 5 اہلکار ہلکی نوعیت کے زخمی ہوئے، جنہیں طبی امداد فراہم کی گئی۔ بعد ازاں ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے محدود پیمانے پر آنسو گیس کا استعمال ناگزیر ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس سینٹرل ندھن والسن نے کہا کہ انہدامی کارروائی 6 اور 7 جنوری کی درمیانی شب طے تھی۔ پولیس کو پیشگی اطلاع ملنے پر خاطر خواہ نفری تعینات کی گئی۔ ان کے بقول کارروائی کے دوران عدالت کی جانب سے تجاوز قرار دیے گئے ایک شادی ہال، ایک ڈسپنسری اور دیگر تعمیرات کو منہدم کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ CCTV فوٹیج کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور طبی رپورٹس اور بیانات کی بنیاد پر قانونی چارہ جوئی عمل میں لائی جائے گی۔ MCD کے ڈپٹی کمشنر وویک کمار کے مطابق ہائی کورٹ کے حکم کی تعمیل میں تقریباً 36,000 مربع فٹ رقبہ تجاوزات سے پاک کرایا گیا، جس میں تشخیصی مراکز، شادی خانہ اور 2 منزلہ حد بندی دیواریں شامل تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ مضبوط تعمیراتی ڈھانچوں کے باعث کارروائی طویل ہوتی چلی گئی، جبکہ ملبہ جس کی مقدار تقریباً 200 تا 250 گاڑیوں کے بوجھ کے برابر ہے، مرحلے وار ہٹایا جا رہا ہے۔ وویک کمار نے دوبارہ واضح کیا کہ مسجد کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ پولیس کے مطابق امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے پیشگی طور پر جامع انتظامات کیے گئے تھے۔ علاقائی امن کمیٹیوں کے ساتھ رابطہ اجلاس منعقد کیے گئے اور علاقے کے معززین کو اعتماد میں لیا گیا۔ مشترکہ کمشنر پولیس سینٹرل رینج مدھر ورما نے اپنے بیان میں کہا کہ پوری کارروائی اضافی ڈپٹی کمشنرز کی نگرانی میں 9 زونز میں منقسم انتظامی خاکے کے تحت انجام دی گئی اور حساس مقامات پر مناسب نفری تعینات رہی۔ ان کے بقول چند شرپسند عناصر نے پتھراؤ کے ذریعے ماحول خراب کرنے کی کوشش کی، مگر نہایت محدود اور احتیاطی طاقت کے استعمال سے صورتحال کو بروقت قابو میں لے آیا گیا اور معمولات بحال ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس وقت حالات پوری طرح قابو میں ہیں اور علاقے میں بھاری نفری بدستور تعینات ہے۔ شہری علاقوں میں تجاوزات محض بے نظمی یا آبادی کے دباؤ کا نتیجہ نہیں ہوتی، اکثر اوقات ان کے پس منظر میں بدعنوانی کا وہ گہرا جال کار فرما ہوتا ہے جس میں بلدیاتی اہلکار، مقامی دلال، بعض سیاسی عناصر اور غیر شفاف انتظامی طریقے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ جب قانون نافذ کرنے والے ادارے خود چشم پوشی اختیار کریں یا مالی مفادات کے تحت غیر قانونی تعمیرات کو خاموشی سے پنپنے دیا جائے تو پھر برسوں بعد انہدامی کارروائیاں
محض قانونی عمل نہیں رہتی بلکہ سماجی کشیدگی اور تصادم کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جن تعمیرات کو برسوں تک اقتدار اور نظام کی شہ دے کر کھڑا ہونے دیا جاتا ہے، انہیں اچانک غیر قانونی قرار دے کر گرانے سے سب سے زیادہ نقصان عام شہریوں کو پہنچتا ہے، جبکہ اصل ذمہ دار اکثر پردے کے پیچھے محفوظ رہتے ہیں۔ اس صورتحال میں سوال یہ نہیں کہ تجاوزات کیوں گرائی گئیں، اصل سوال یہ ہے کہ وہ اتنی مدت تک وجود میں آنے اور پھیلنے کیوں دی گئی۔ اگر بدعنوانی پر لگام نہ لگائی جائے، منظوری کے عمل کو شفاف نہ بنایا جائے اور ذمہ دار افسران و سیاسی سرپرستوں کا محاسبہ نہیں ہو تو تجاوزات پھر سے جنم لیں گی اور یہی چکر بار بار سماجی بے چینی کو ہوا دیتا رہے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ریاستی ادارے محض بلڈوزر کی سیاست پر اکتفا نہ کریں بلکہ جڑ تک پہنچیں۔ شفاف نگرانی، ایماندار عملداری، جواب دہی کا سخت نظام، تبھی شہروں کو واقعی قانون کے مطابق اور انصاف کے ساتھ منظم کیا جا سکتا ہے۔